نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ یا بنی آدم، اے انسانوں، اے آدم کے بیٹو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کی جگہ پر تم اپنی زینت کا لباس پہن کے جایا کرو، زینت اختیار کیا کرو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا لیکن اسراف مت کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ کیونکہ اللہ جو ہے اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ عبادت کی جگہ پر اہتمام کرنا چاہیے، عبادت کے وقت بھی اہتمام کرنا چاہیے اور عبادت کی جگہ پر بھی زینت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ زینت سے مراد یہ ہے، ایک تو لباس کی منیمم صورت ہے، وہ ہے سطر کا ڈھانپنا، یعنی سطر کا ڈھانپنا یہ ہے کہ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، یہ تو کم از کم، لیکن یہ زینت نہیں ہے۔ زینت یہ ہے کہ لباس مکمل ہو اور اچھا لباس ہو، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق لباس صاف ستھرا ہو، مکمل ہو اور اچھا ہو۔ زینت کی چیزیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں۔ انسان کے لیے زینت یہ ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اور جس طرح عورتوں کے لیے زینت یہ ہے کہ ان کے زیورات ہوں، میک اپ ہو، یہ ساری زینت کی چیزیں ہیں، اور اس کو اللہ نے حرام نہیں ٹھہرایا بلکہ اس کا مباح ہے، جائز ٹھہرایا ہے۔ اسی طرح شہروں کی زینت یہ ہے کہ وہاں پہ باغات ہوں، اچھی بلڈنگیں ہوں، عمارات ہوں، خوبصورتی ہو، صفائی ستھرائی ہو۔ گھروں کی زینت یہ ہے کہ وہاں پہ اچھے پردے ہوں، قالین ہو، فرنیچر ہو، یہ اس کی زینت کا باعث ہے۔ گزارا اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، لیکن زینت کا باعث سے چیزیں بنتی ہیں۔ آواز کی زینت یہ ہے کہ اس میں نغمگی ہو، غنائیت ہو، ٹھیک ہے، اور کلام کی زینت یہ ہے کہ اس کے اندر شاعری ہو۔ یہ ساری چیزیں زینت کا باعث ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ مسجد میں، عبادت میں بھی اس کو اختیار کرو۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب مسجد میں آتے ہیں تو جو بھی لباس ملے پکڑ دکڑ کے جناب پہن کے آ جاتے ہیں۔ یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ مسجد میں صاف ستھرا اچھا لباس پہن کے جائیں۔ یہ اللہ کو پسندیدہ ہے، اور اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے اہتمام کرتا ہے۔ یہ کس کے لیے آپ نے اہتمام کیا؟ اللہ کے لیے، کسی کو تو نہیں دکھانا، اللہ کے لیے اہتمام کرا، تو یہ اہتمام کرنا بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی احتیاط کیا کریں، کوشش کیا کریں۔ عام سا معیار یہ ہے، ہر وہ لباس جس کو پہن کر آپ کسی بھی اچھی محفل میں جانا پسند نہیں کرتے، اس میں مسجد میں آنا بھی منع ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں، ہر بندہ اپنے لیے خود ہی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ ہر وہ لباس جس کے بارے میں، جس کو پہن کر آپ کسی اچھی محفل میں، بزرگوں کے پاس کسی بڑی محفل میں جانا پسند ہے، یہ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے، تو اس لباس کے اندر پھر آپ کو مسجد میں آنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ اس کا اچھا اختیار کریں۔ جب کسی عام محفل میں آپ جانا پسند نہیں کرتے تو پھر اللہ کے پاس آپ کیوں آتے ہیں؟ تو اللہ نے باقاعدہ اس کو حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اسی طرح کھاؤ بھی اور پیو بھی، لیکن اسراف نہ کرو۔ یعنی پہننے کے اندر بھی اصل منع اسراف ہے، کھانے پینے کے اندر بھی ساری چیزیں جائز ہیں، اصل منع جو ہے اسراف ہے۔ اسلام کی یہ مزاج یہ ہے کہ اسلام ساری چیزوں کو جائز کہتا ہے جب تک کہ کوئی حرام نہ ٹھہرائی جائے۔ اب دیکھیں، دو طریقے، دو رویے ہوتے ہیں۔ ایک رویہ یہ ہے کہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، فلاں چیز جائز ہے۔ اب یہ سختی کا رویہ ہے، اس میں بہت کم چیزیں جائز رہ جاتی ہیں۔ ایک رویہ یہ ہے کہ سب کچھ جائز ہے سوائے اس کے جس کو اللہ کے رسول نے ناجائز ٹھہرایا ہے۔
یہ رویہ بڑی وسعت کا رویہ، اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ کھانے پینے کے اندر بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ سب چیزیں جائز ہیں سوائے ان کے جن کو اللہ نے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا ہے۔ اس طرح پہننے کے اندر بھی سب کپڑے جائز ہیں سوائے اس کے جس کو منع فرما دیا گیا ہے۔ تو یہی یہاں اس آیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اصل چیز جو اللہ کو ناپسند ہے وہ اسراف ہے، چاہے وہ کھانے پینے کے اندر ہو اور چاہے وہ پہننے کے اندر ہو۔ فرمایا کہ اس سے بچو، اس کے علاوہ خاص طور پر جب تم عبادت کرنے لگو تو اس زینت کا اہتمام کیا کرو۔ اسی زینت کے اندر خوشبو بھی شامل ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک منع فرمایا کہ اگر تم نے لہسن کھایا ہے تو اس کی سمیل ہوتی ہے تو مسجدوں میں نہ آؤ، یا تمہیں کوئی ایسا مرض ہے جسے دوسرے کو لگنے کا اندیشہ ہے تو مسجد میں نہ آؤ تاکہ دوسرے لوگ جو اس کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، یا کوئی ایسا مرض ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر کراہت ہوتی ہے تو مسجد میں نہ آؤ، تمہیں گھر میں ثواب مل جائے گا تاکہ باقی لوگ جو اس سے محفوظ رہیں۔ یہ بڑی اہتمام کیا گیا ان باتوں کا، اس لیے اس طرح کی زینت کو اختیار کرنا چاہیے۔ کل من حرم زینت اللہ، آگے پھر اس بات کو سٹریس کیا گیا، فرمایا کہ آپ انہیں بتا دیجئے یہ کون ہے جس نے اللہ کی دی ہوئی زینت کو حرام ٹھہرایا۔ اللہ نے تو حرام نہیں ٹھہرایا، کون کہتا ہے؟ ہمارے یہاں صوفیہ کا مزاج ہے نا اس طرح کے، جناب پھٹے پرانے کپڑے پائے جائیں، پہنے جائیں، پیبند لگائے جائیں، یہ کی جائے فلاں، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کے پاس موجود ہے، تو اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ یہ میرے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت موجود ہے۔ فرمایا کون ہے جس نے اللہ کی دی ہوئی چیز کو حرام ٹھہرایا ہے؟ التی اخرج لعبادی، جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے، پیدا کیا ہے۔ والطیبات من الرزق، اسی طرح اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں رزق کے لیے پیدا کی ہیں اس کو بھی کون ہے جو اس کو حرام ٹھہراتا ہے؟ اس کو حرام ٹھہرانے کا حق بھی صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی طبیعت یہ تھی کہ وہ بڑا اچھا لباس پہنتے تھے، بڑا شانہ فاخرانہ لباس پہنتے تھے، بلکہ بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ 365 لباس ہوتے تھے روزانہ نیا، اور روزانہ نیا پہن کے اپنا ایک لباس اتار کے کسی غریب اسٹوڈنٹ کو دے دیتے تھے، یعنی 2 ثواب مل گئے، کسی غریب کو صدقہ کر دیا، ہدیہ کر دیا، دوسرے دن نیا لباس پہنیا۔ ایک اسی طرح ان کے زمانے میں کوئی صوفی بزرگ تھے، انہوں نے ایک لمبا چوڑا خط لکھا ان کو، یا تم تو بڑا اسراف کرتے ہو اور تم بڑی شاہانہ تمہارے لباس ہیں، شاہانہ زندگی تمہاری، وغیرہ وغیرہ، لمبے اعتراضات کیے۔ امام مالک نے ان کے جواب میں بس ایک آیت لکھ دی، یہی آیت، کل من حرم زینت اللہ، آپ فرما دیں کہ کون ہے جس نے اللہ کی ٹھہرائی ہوئی زینت کو حرام ٹھہرایا؟ یہ جواب دیا اس کو کہ اللہ نے جس چیز کو حلال ٹھہرایا ہے، تم کون ہوتے ہو اس کو حرام ٹھہرانے والے، لباس کے اندر بھی اور کھانے پینے کے اندر بھی۔ فرمایا کل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، بڑی عجیب بات ہے، فرمایا آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ لباس کے اندر بھی، کھانے پینے کے اندر بھی، یہ ساری چیزیں تو اصل میں اللہ والوں نے ایمان والوں کے لیے پیدا کی تھی دنیا کی زندگی میں، لیکن ایمان والوں کی برکت کے صدقے اللہ کافروں کو بھی دے دیتا ہے، یعنی کافروں کو بھی اللہ نے اس دنیا میں منع نہیں کیا، وہ ان کو بھی چیزیں مل رہی ہیں ایمان والوں کے صدقے، لیکن خالصتاً یوم القیامہ، لیکن آخرت میں، قیامت میں صرف ایمان والوں کے لیے ہوں۔ میں دنیا کے اندر تو ہم نے اجازت دی ہے کافروں کو بھی کہ وہ بھی یہ چیزیں استعمال کر لیں، لیکن آخرت میں خالص صرف ایمان والوں کے لیے ہوں گی۔ کذالک نفصل الآیات، فرمایا اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں، لقوم یعلمون، تاکہ سمجھنے والے، جاننے والے جو ہے اس سے فائدہ حاصل کریں۔ قل انما حرم ربی الفواحش، فرمایا اب میں تمہیں بتاتا ہوں اصل حرام کیا ہے، تم کھانے پینے میں ادھر ادھر حرام۔ اچھا قریش نے کیا کیا ہوا تھا کہ جب حج کا موقع آتا تو حج کے موقع پہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ پابندیاں لگائی ہوئی، اس میں کھانے پینے کے اندر بھی پابندیاں لگائی ہوئی تھی کہ حج کے موقع پر فلاں کھانا جائز ہے، فلاں کھانا منع ہے، فلاں منع ہے، فلاں جائز ہے، اس میں بھی بڑی عجیب پابندیاں تھیں جو اپنی طرف سے ایجاد کی۔ اللہ نے فرمایا یہ سارے رویے غلط ہیں، جن چیزوں کے اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے ان کو حرام قرار دینے کا اختیار کسی کے پاس نہیں۔ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، آپ نے کہیے کہ اصل میں حرام کیا ہے، فرمایا اصل حرام یہ ہے الفواحش، اصل حرام بے حیائی ہے، اصل حرام بے حیائی ہے، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ کھلے ہو یا اعلانیہ ہو یا چھپی ہوئی ہو، یہ جہاں بھی ہے اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے۔ والاسم، اور گناہ کی ہر بات کو حرام ٹھہرایا ہے، والبغی، اس سرکشی کو حرام ٹھہرایا ہے، بغیر الحق، بغیر کسی وجہ کے، وان تشرکوا باللہ، اور اللہ کے ساتھ شرک کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے،
ما لم ينزل به سلطانہ، یعنی ایسا شرک جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل ہی نازل نہیں کی، اور اللہ نے تو کسی شرک کے بارے میں دلیل نازل نہیں کی، اس لیے ہر قسم کا شرک ناجائز ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرو جو تم نے خود ہی ایجاد کر لی، جو تم نہیں جانتے۔ تو فرمایا کہ یہ 5 چیزیں اصل میں حرام ہیں، ان کو تم حرام سمجھتے نہیں، اور جو چیزیں میں نے حرام نہیں ٹھہرائی ان کو تم حرام بنائے پھرتے ہو۔ ہم دیکھنا ہمارے معاشرے میں بھی مولوی حضرات کچھ لباسوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اللہ نے بالکل حرام نہیں ٹھہرایا، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ لباس میں اصول ہیں، اگر وہ اصول پورے نہیں ہوں گے تو غلط ہوگا، اگر لباس میں اصول پورے ہوں گے تو کسی مولوی کو، عالم کو، مفتی کو، ولی کو، کسی کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کو حرام ٹھہرائے۔ اللہ نے کہا حرام ٹھہرانا تو اس کی طرف آؤ، 5 چیزیں۔ پہلی چیز ہر قسم کی بے حیائی، چاہے وہ کھلی ہو یا اعلانیہ ہو یا چھپی ہوئی ہو، اور اس کے بعد ہر قسم کا گناہ، جو بھی گناہ ہے وہ اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ تو اس کے بعد سرکشی، اللہ سے سرکشی اختیار کرنا، اللہ کی بات کو نہ ماننا، اور چوتھی بات شرک اختیار کرنا، اور 5ویں بات بدعت، نئی چیزیں دین کے اندر نکال لینا۔ فرمایا یہ ہے اصل میں حرام، تم جس کی طرف تم کہہ رہے ہو نا وہ حرام نہیں ہے، یہ اصل حرام ہے، ان کو حرام سمجھو اور ان کو حرام سمجھ کر زندگی اختیار کرو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، فرمایا لوگوں اس بات کو سمجھ لو، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے بھی ایک میعاد مقرر ہے۔ جس طرح انسانوں کی زندگی ہے، اس طرح فرمایا ہم نے امتوں کی بھی ایک میعاد مقرر کی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب وہ میعاد، وہ وقت آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، پھر ایک لمحہ بھی وہ مؤخر نہیں ہو سکتا، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتا ہے۔ جسے انسانوں کی زندگی مقرر ہے، اور میں ہم نے قوموں کی زندگی بھی مقرر کر دی ہے۔ اب دیکھیں پہلے اللہ نے بنی اسرائیل کو عروج فرمایا، 2500-3 ہزار برس اللہ نے ان کو عروج نصیب فرمایا۔ پھر جب وہ اخلاق کی پسترین جگہ پر پہنچ گئے تو اللہ نے ان کو معزول کر دیا۔ مسلمانوں کو اللہ نے امامت کا منصب دے دیا۔ اب مسلمانوں کے پاس بھی کم و بیش 1000 برس جو ہے یہ امامت کا منصب رہا، لیکن اب مسلمان بھی اپنی پستی میں، اخلاقی پستی میں، قوموں کا زوال کب آتا ہے؟ جب وہ اپنی اخلاقی پستی کے انتہا پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب مسلمان بھی بحیثیت قوم پورے عالم میں اپنی اخلاقی پستی کے انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کب ان کو معزول کرتا ہے یہ اللہ ہی کو جانتا ہے، اللہ نے وہ اجل مقرر کی ہوئی ہے، اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ پوری کی پوری اس مسلم دنیا کو لپیٹ کر، ان کو ملیا میٹ کر کر کسی غیر مسلم کو اللہ مسلمان کر دے اور ان سے کام لے۔ جس سے پہلے بھی ہوا، مسلمانوں کی تاریخ میں پہلے بھی ہوا کہ اللہ نے ان سے تاتاری قوم سے مسلمانوں کو ہلاک کروایا، پھر انہی کو مسلمان کر کے دنیا کے اندر حکومتیں قائم کر دی۔ اب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے علم اور اخلاق کے رویے نہ بدلے تو اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ کوئی قوم اللہ کی رشتہ دار نہیں ہے، تو اللہ کسی اور قوم سے کام لے سکتا ہے۔ اس کی ضرورت اس سمجھ کے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اور اپنے علم کو، 2 چیزیں ہیں قوموں کے زوال میں، علم اور اخلاق سے ترقی پاتی ہیں اور علم اور اخلاق سے زوال پاتی ہیں۔ مادی ترقی بعد کی بات ہے، اصل ترقی جو اللہ کے ہاں درکار ہے، جو مطلوب ہے، وہ علم کی ترقی ہے اور اخلاق کی ترقی ہے۔ اللہ ہمیں انفرادی بھی نصیب فرمائے اور اجتماعی طور پر بھی نصیب فرمائے۔